1947 کے بعد جو پاکستان ایک آئیڈیل ملک بن سکتا تھا، آج خواہشوں، امنگوں اور خوابوں کے چکنا چور ٹکڑوں کا ایک پہاڑ بن چکا ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن سے پیار کرو، پاکستان پورے کو اپنا گھر سمجھو۔ پچھلے 65 برسوں میں سیاسی محاذ پر حکومت کا مسلسل گھیراؤ ہو رہا ہے، دھرنوں نے بدکلامی کا جنم دیا۔ پاکستان کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کرو، کبھی پاکستان کے دشمنوں کے آلہ کار نہ بنو۔ یہ ملک اور وطن ہمارا ہے، یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دشمن برازی، خلیج زبان ہماری سیاسی لعنت کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر نوجوان ایک چلتا پھرتا بم بن گیا، معاشرے سے شائستہ کلامی اور حلیمی رخصت ہو گئی، مہنگائی اور بے روزگاری نے ملک کو جکڑ لیا، تعلیمی ناخواندگی کے لیول پر آ گئی، عقل و شعور کھوٹے سکوں کی طرح بے توقیر ہو گئے۔ کہ آج بھی پاکستان اپنے آئین کے اعتبار سے، اپنے دستور کے اعتبار سے یہ اسلامی ملک ہے۔ کسی بھی مسلمان ملک کا دستور آئین پاکستان کے آئین اور دستور کی طرح نہیں۔ سب سے بہتر پاکستان کا آئین اور دستور ہے۔ کسی مسلمان ملک کے دستور اور آئین میں یہ نہیں لکھا کہ ہماری ریاست کا، ہماری مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ یہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے دستور اور آئین میں ہے۔ ہمارے ملک کے آئین کی غلطی نہیں ہے۔ جیسے میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس سے اسلام غلط ہو گیا؟ روزہ نہیں رکھتا، کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے مسلمان ہیں فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ مسلمان کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر كله ملة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ایک ہے بلبل کہ ہے محو ترنم اب تک، ایک ہے بلبل کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ صدر جلسہ، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب حاضرین محفل، مسند انصاف کی زینت، معزز منصفین حضرات، میرا موضوع سخن ہے آزادی پاکستان اور تجدید عہد۔ سامعین محترم، شب غلامی کی تاریکی میں آزادی کے خواب اور اپنوں کے خون کے سیلاب دیکھنے والے شیروں کی سرزمین پاک افسوس کہ اب پاک نہیں رہی۔ تاریخ کے لہو لہان صفحات حیران ہے کہ پاکستان کی آزادی سے 2 ماہ قبل جس قوم کے ثبوت ماسٹر افضال حسین نے پاک دھرتی کے پرچم کو لہرایا تھا، جس قوم کی بیٹی فاطمہ صغریٰ نے 14 برس کی عمر میں برطانوی پرچم کو خاک میں ملایا تھا، جس قوم نے اپنا وطن لاشوں کے عوض خریدا۔ جی ہاں، یہ پاکستان کسی نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا، یہ ہمیں تہذیب، ثقافت، عزت، دین اور بقا کی قیمت چکانے کے بعد ملا تھا۔
تھا. ذرا تصور کریں جب پنجاب کی دوپہر میں لو نہیں چلتی تھی لیکن گلیوں میں آگ سی برستی تھی, جب مشرقی پنجاب میں انسانوں کو کاٹ کاٹ کر ٹرینوں میں بھر دیا جاتا تھا, جب ایک طرف مہاجرین کے قافلے خون میں نہا رہے تھے اور دوسری طرف قائد اعظم تبے تک جیسے مہلک مرض کے باوجود دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. یہ پاکستان ایک نظریہ تھا, ایک خواب تھا, ایک تحریک تھی جس کی بقا کے لیے اس قوم نے خون جگر دینے سے بھی گریز نہیں کیا. لیکن افسوس کے ملک ملنے کے بعد ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہمارا کوئی بھی بڑا سیاسی لیڈر اب تک خلوص اور ایمانداری کے پل صراط سے نہ گزر سکا. سبھی غدار پہ گئے. ملک کی آزادی کو امریکیوں کا کھیل بنانے والے عظیم محب وطن قرار پائے. یہاں انصاف مکڑی کا وہ جالا بن گیا جس میں کمزور مکھی کی طرح لٹکتے نظر آتے ہیں اور طاقتور بندوق کے زور پر اسے توڑ کر بھاگ نکلتے ہیں. پچھلے 65 برسوں میں سیاسی محاذ پر حکومت کا مسلسل گھیراؤ ہو رہا ہے. قرنوں نے بدکلامی کا جنم دیا. وقت کے ساتھ ساتھ دشنام درازی, خلیج زبان ہماری سیاسی لعنت کا حصہ بن چکی ہے. ہر نوجوان ایک چلتا پھرتا بم بن گیا. معاشرے سے شائستہ کلامی اور حلیمی رخصت ہو گئی. مہنگائی اور بے روزگاری نے ملک کو جکڑ لیا. تعلیمی ناخواندگی کے لیول پر آ گئی. عقل و شعور کھوٹے سکوں کی طرح بے توقیر ہو گئے. 1947 کے بعد جو پاکستان ایک آئیڈیل ملک بن سکتا تھا آج خواہشوں, امنگوں اور خوابوں کے چکنا چور ٹکڑوں کا ایک پہاڑ بن چکا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب مجھے بتایا گیا کہ آج تقریری مقابلہ ہے 14 اگست یوم پاکستان کے حوالے سے طلباء کرام نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے, تو میں نے کہا کہ میں ضرور انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گا تاکہ ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی ہو. مجھے خوشی ہے کہ آپ طلباء نے یہ پروگرام از خود مرتب کیا اور اساتذہ کرام نے سرپرستی فرمائی, تعاون فرمایا, رہنمائی فرمائی. اپنے حالیہ سفر کی چند باتیں کل جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آج تو اس تقریب کے موضوع کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کی قدر اور اس کے عظیم الشان نعمت ہونے کا احساس اپنے وطن اور ملک میں رہتے ہوئے اتنا نہیں ہوتا جتنا وطن سے باہر جا کر ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں پہلا سفر 1982 میں پاکستان سے ہندوستان کا کیا تھا. اس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات قدرے بہتر تھے, اس لیے لاہور سے سڑک کے راستے ہندوستان جانے کی اجازت تھی, ہندوستان سے پاکستان آنے کی لوگوں کو اجازت تھی. جب ہم لاہور سے واگا بارڈر کراس کرنے کے بعد ہندوستان میں داخل ہوئے تو ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی زمین, ان کی فضا, وہاں کا ماحول, وہاں کا طرز زندگی تقریباً ایک جیسا ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. پاکستان بھی پہلے ہندوستان کا ہی حصہ تھا. اگر آپ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر اترتے ہی آپ کو وہ ملک مختلف نظر آتا ہے. آپ برطانیہ جاتے ہیں مختلف نظر آتا ہے, دبئی جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں مختلف نظر آتا ہے. وہاں کی زبان مختلف, وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا انداز مختلف, لیکن پاکستان اور ہندوستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں. لیکن جب میں اس ملک کے زمین پر پاؤں رکھا تو مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوئی.
اور وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ میں اب یہاں پر پاکستانی نہیں ہوں بلکہ خود پاکستان ہوں۔ اب میں پاکستانی نہیں ہوں بلکہ خود پاکستان ہوں۔ چنانچہ کوئی پاکستان کی برائی کرتا تو ہم اس کے جواب میں اپنے ملک کی خوبیاں بیان کرتے، کیونکہ ہم پاکستانی بن کر نہیں، اب وہاں پاکستان بن گئے تھے۔ اور اس دن پتہ چلا کہ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے، اپنی مٹی اور اپنے دیش کی قدرتی محبت اللہ نے کیا رکھی ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو بار بار پیچھے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، مکہ کو دیکھتے تھے، اور آپ کی اس وقت میں جو کیفیت تھی وہ آپ جانتے یا اللہ جانتے کہ آپ کا یہ اضطراب بے چینی اس لیے تھی کہ اپنے وطن سے دور جا رہے ہیں۔ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ المکرمہ میں آپ کی مبارک زندگی کے 53 سال گزرے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد، تو آپ کو مکہ سے کتنا پیار محبت۔ لیکن جب پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ آپ کا وطن بن گیا، تو پھر مدینے کی محبت اتنی کہ بخاری شریف میں روایت ہے حضور علیہ السلام کی دعا ہے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد، اے اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے جتنی بلکہ مکے سے بھی زیادہ ڈال دے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان اور آپ کا عمل مبارک اس بات کی دلیل اور علامت ہے اور پیغام ہے کہ اپنے وطن سے بھی محبت کرو، اپنے دیش سے محبت کرو، اور وطن سے محبت اس بنا پر کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پر آپ شمار اجنبی ہوں گے، بیگانے ہوں گے۔ آپ کو اگر دنیا کے کسی ملک کا پاسپورٹ بھی مل جائے، کہیں کی امیگریشن بھی مل جائے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو مختلف ملکوں میں جا کر وہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، وہ اس ملک کے شہری بن جاتے ہیں، اس ملک کے حقوق میں ان کو شہری مل جاتے ہیں، لیکن شمار وہاں پر بھی وہ اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ ان کے ریکارڈ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ آیا فلاں ملک سے، یہ اصل میں فلاں ملک کا ہے۔ اس لیے جب دل کرے وہ قانون بنا کر پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، جاؤ واپس جہاں سے تم آئے۔ تو میرے عزیز طلباء، یہ پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہاں کی زندگی شاہانہ زندگی ہے، یہاں ہم بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور باہر کے ملکوں میں بھلے وہ ملک جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ کبھی بھی وہاں آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس لیے اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن سے پیار کرو، پاکستان پورے کو اپنا گھر سمجھو، پاکستان کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کرو، کبھی پاکستان کے دشمنوں کے آلہ کار نہ بنو۔ یہ ملک اور وطن ہمارا ہے، یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، بلکہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ اس لیے اس وطن عزیز پاکستان کی قدر کرو، اس وطن عزیز سے محبت کرو، اس کے مفاد کو پیش نظر رکھو، اور اپنے آپ کو صرف پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان سمجھو۔ اس کی بنیادوں میں ہمارے اکابر اور اسلاف کی محنتیں ہیں، امت مسلمہ کا خون ہے، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے خون کی وادیاں عبور کر کے یہ ملک اور یہ وطن حاصل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان اپنے آئین کے اعتبار سے، اپنے دستور کے اعتبار سے
یہ اسلامی ملک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اب تک عملی طور پر اسلام نہیں ملا، ہماری حکومتوں نے آئین اور دستور پر عمل نہیں کیا، دستور اور آئین کو پامال کیا۔ لیکن آئین اور دستور کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے کافی حد تک۔ ہم لوگ جب ایک بیرون ملک گئے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت میں، تو علماء کی موجودگی میں حضرت دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اکثر ممالک کا دورہ بھی کیا ہے، ان کے دستور اور آئین کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ مسلمان ملک جتنے بھی ہیں، سعودی عرب سمیت، میں نے ان تمام ممالک کے آئین اور دستور کو پڑھا ہے۔ کسی بھی مسلمان ملک کا دستور آئین پاکستان کے آئین اور دستور کی طرح نہیں۔ سب سے بہتر پاکستان کا آئین اور دستور ہے۔ کسی مسلمان ملک کے دستور اور آئین میں یہ نہیں لکھا کہ ہماری ریاست کا، ہماری مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ بہت سے مسلمان ملک اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب ریاست کا نہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا آئین میں یہ لکھا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم اللہ کا چلے گا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ کسی مسلمان ملک کے دستور اور آئین میں نہیں سوائے پاکستان کے آئین اور دستور۔ پاکستان کے آئین اور دستور میں لکھا ہے کہ یہاں پر تمام تر قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ یہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ جو بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے دستور اور آئین میں۔ یہ اور بات ہے کہ اس دستور پر اور آئین پر عمل نہیں ہوا، 75-76 سال میں عمل نہیں ہوا۔ یہ ہماری عملی غلطی ہے، ہمارے ملک کے آئین کی غلطی نہیں ہے۔ جیسے میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس سے اسلام غلط ہو گیا؟ روزہ نہیں رکھتا، کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے مسلمان ہیں فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ مسلمان کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں۔ یہ مسلمان کی کوتاہی اور غفلت ہے، یہ مسلمان کی کمزوری ہے، یہ مسلمان کی ایک ناکامی ہے، اسلام کی ناکامی نہیں ہے۔ اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری طرح اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ حکومتوں کی، ارباب اقتدار کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی اور پاکستان کی عدالتوں اداروں کی غلطیاں ہیں، یا ہمارے ملک کی غلطی نہیں ہے۔ ہمارا ملک، ہمارا وطن اور ہمارے وطن کا آئین وہ تو ہمیں اسلام کا پابند بناتا ہے۔ اس لحاظ سے جب کبھی بھی پاکستان میں علماء کی حکومت آئی، اللہ کرے آئے گی انشاءاللہ، وہ آئے گی انشاءاللہ، آپ کی نظر مسجد کے مصلی کی اوپر ہی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نظر صرف مسجد کے ممبر پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی نظر پورے ملک پر، اسلام آباد پر، ایوان اقتدار اور پارلیمنٹ پر ہونی چاہیے کہ ہم نے اس طرح محنت کرنی ہے کہ ایک دن ہم ایسی جگہ پہنچیں کہ ہم اپنا پڑھا ہوا اسلام خود نافذ کر سکیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے۔ خندق کھودی جا رہی ہے،
مدینہ منورہ پر حملے کا خطرہ ہے اور مدینہ منورہ کو بچانے اور دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے تاکہ دشمن کی فوجیں مدینہ منورہ میں نہ آ جائیں، اور کھودنے والے صحابہ کرام کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر ہیں، صحابہ کے پیٹ پر 1، حضور کے بطن مبارک پر 2، بھوک کی وجہ سے، اور حضور بھی خندق کھودنے میں ساتھ شریک۔ ایک چٹان ٹوٹتی نہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں توڑتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک نبوت والے ہاتھ سے جب اس پر کدال ماری وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر سے روشنی نکلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس روشنی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے۔ اس زمانے کی 2 بڑی اور سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ تھی۔ کیسر یہ روم کی سلطنت کا بادشاہ اور کسریٰ یہ فارس و ایران کا بادشاہ۔ یہ فارس و ایران کی سلطنت روم کی سلطنت سے بڑی تھی، مگر تھی یہ 2 بڑی طاقتیں، اگرچہ ان دونوں میں روم چھوٹی تھی، فارس و ایران بڑا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں طاقتوں کے محلات اللہ نے مجھے دکھائے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان دونوں طاقتوں کے مرکزوں میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، یہ ہمارے زیر نگی آئیں گی طاقتیں، اور اسلام ان تک پہنچے گا اور یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ مدینہ منورہ کا دفاع حملے کا خطرہ ہے، پتھر توڑے جا رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، اور بھوک اتنی ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو ہے نہیں، مگر نظر کتنی ہے؟ نظر ہے دنیا کی بڑی طاقتوں کے محلات پر۔ اس کو کہتے ہیں نگاہ بلند۔ تو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوچ، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں اسلام پسندوں کی حکومت ہوگی، کیونکہ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر ہے، یہ اسلام کے لیے بنا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا۔ مسلمان تو ہندوستان پر بھی حکومت کرتے رہے، کئی سو سال تک حکومت کی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ کئی کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے لیے پاکستان بنا۔ روٹی کپڑا مکان تو ہندوستان میں بھی مل رہا تھا، ملتا رہتا۔ آج کیا وہاں کے مسلمان کو روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا؟ یہ معاشی اقتصادی ضرورتوں کے لیے ملک نہیں لیا گیا تھا، یہ اسلام کے لیے لیا گیا۔ اس لیے جب پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اس کا آئین دستور اسلامی ہے، یہاں اسلام میں نافذ ہونا ہے۔ اس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ اندر وہی قانون بنے گا جو اللہ اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر اسلام نے آنا ہے، اسلام ہی اس کا مقدر ہے، اور اسلام ہی اس ملک کو متحد رکھ سکتا ہے۔ آج بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، جو اندرون سندھ کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے، جو پنجاب میں جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان تمام کا حل اسلام ہے۔ اسلام ہی وہ اکائی ہے جو سب کو جوڑ سکتا ہے، جو پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی اور کشمیری اور سرائکی مہاجر غیر مہاجر کو تسبیح کے دانوں کی طرح اسلام کی لڑی میں پروتا ہے۔ اسلام ہوگا تو انشاءاللہ امن بھی ہوگا، اسلام ہوگا تو پھر اتفاق اور اتحاد بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی۔ پھر بلوچستان کے اندر کسی غیر بلوچی کو مارا نہیں جائے گا، پھر پنجاب میں کسی غیر پنجابی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، پھر یہ تمام متحد ہوں گے کیونکہ سب مسلمان ہوں گے۔ اس لیے پاکستان کے استحکام کی ضمانت وہ اسلام میں ہے، پاکستان کے صوبوں کی وحدت یگانگت اسلام میں ہے۔ اس نے اسلام میں آنا ہے،
اور یہاں کی اسلامی نظریاتی کونسل جس کا میں 2 مرتبہ ممبر رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل نے الحمدللہ سال محنت کی ہے اور پورا اسلامی قانون مرتب کیا ہوا ہے۔ آج اگر پاکستان میں یہ اعلان ہو جائے کہ کل سے عدالتوں میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں گے، ہمارے بازار میں کاروبار اسلام کے مطابق ہوگا، بینکوں میں تمام میں لین دین اسلام کے مطابق ہوگا، تو الحمدللہ پورا نظام اسلامی مرتب مدون شکل میں موجود ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا چیف، میرا چیف، میرا چیف، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اسلام کو یہاں آنا ہے انشاءاللہ ایک دن، اور آپ کے ذریعہ آئے گا۔ اس لیے یہ ملک اللہ کی نعمت ہے، اپنے دستور کے اعتبار سے، اپنے آئین کے اعتبار سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے، اپنے قیام کی وجہ اور بنیاد کے اعتبار سے کسی بھی مسلمان ملک کا آئین اور دستور ایسا نہیں ہے جیسا پاکستان، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی، متحدہ عرب امارات بھی، مصر بھی، کویت بھی، بحرین بھی، یہ تمام مسلمان ممالک شمار ہوتے ہیں۔ ان ممالک کے دستور اور آئین میں بھی حضرت نے فرمایا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان کے آئین اور دستور میں، اور یہ ساری محنت ہے علماء کرام، یہ محنت ہے مدارس کے پڑھے ہوئے علماء کی، یہ دینی مدارس اور جامعات کی محنتیں ہیں، ہمارے علماء اور اکابر کی محنتیں ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگر علماء ساتھ نہ دیتے تو کبھی پاکستان نہ بنتا۔ یہ قول مشہور ہے، واللہ عالم کس حد تک درست ہے، سنا ہوا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے پوچھا گیا کہ تحریک پاکستان میں کوئی عالم دین بھی آپ کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر اس کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام علماء کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس ایک عالم کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ اور یہ قائد اعظم کی طرف سے علماء کی خدمات کا اعتراف تھا کہ انہوں نے کراچی میں بھی اور ڈھاکہ میں بھی، کیونکہ ڈھاکہ بھی اس وقت پاکستان میں تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، یہ پاکستان تھا پورا، ایک مشرقی علاقہ ایک مغربی علاقہ، تو انہوں نے ڈھاکہ میں کہا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جھنڈا لہرائیں گے، اور کراچی میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جھنڈا لہرائیں گے۔ پاکستان کا پہلا جھنڈا ہمارے علماء نے لہرایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند۔ یہ علماء دیوبند نے لہرایا، اور اس لیے یہ وطن ہمارا ہے، ہمارا اس پر حق ہے، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم ان کی معنوی اولاد ہیں، اس لیے یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے۔ تو آپ نے میرے عزیز طلباء 14 اگست کے حوالے سے جو تقاریر کی، اگرچہ میں سب تو نہیں سن سکا لیکن جو سنی اس سے اندازہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محنت کی توفیق دے، اس طرح کی تقریبات، اس طرح کے سلسلے اور پروگرام یہ آپ کے مطالعے کو وسعت دیں گے، یہ آپ کے قوت گویائی کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہوں گے۔ اس لیے آپ اس طرح کے پروگرام بناتے رہا کریں، انشاءاللہ خیر المدارس کے اساتذہ اور خیر المدارس کے انتظامیہ محتمم سمیت آپ کے ساتھ ہر وقت تعاون کے لیے تیار ہے۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ جن بچوں نے آج کے مقابلے میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن لی،
میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں بھی انشاءاللہ ان کو 1,000 روپیہ بطور انعام پیش کروں گا۔ اور باقی آپ جتنے بھی آنے والی جمعرات ہیں، ہر جمعرات میں کسی نہ کسی عنوان پر شب جمعہ میں اس طرح کے پروگرام ترتیب دیا کریں اور اس کے لیے مطالعہ کیا کریں، مطالعے کے ساتھ ہو۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں اثبات الموضوع بالدلیل۔ آپ ایک موضوع منتخب کر لیں اور اس موضوع پر آپ دلائل لائیں، اس موضوع پر مطالعہ کریں اور اس موضوع پر گفتگو کریں اور عام فہم انداز میں کریں کہ طلباء کے اور سامعین کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے طلباء کو بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، قرآن کریم کی بہترین تلاوت، صحت و تجوید اور حسن صوت کے ساتھ، اسی طرح حمد و نعت ماشاءاللہ اور تقریر۔ ہمارے طلباء بہترین انداز میں مکالمہ، مناظرہ، گفتگو کر سکتے ہیں۔ اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرو، اپنی ریہرسل کرو۔ جب تک مدرسے میں ہو یہ تمہارے لیے ریہرسل کا زمانہ ہے، تاکہ تم جب باہر نکلو تو پوری طرح تیار ہو کر نکلو اور پوری طرح آپ تجربہ کار بن کر نکلیں۔ باہر کی دنیا میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو اور آپ وہاں پر جا کر بلا تکلف بات کر سکیں، لیکن الفاظ میں گہرائی ہونی چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے، علم بولے۔ جو علم ہوتا ہے اس کی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وطن سے محبت کی توفیق دے، اس وطن کی قدر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء کی صلاحیتوں کو مزید چار چاند لگائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔